علیہ وآلہ وسلم نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے روکا، فقط روکا نہیں بلکہ صحابہ کا فتویٰ پیش کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے سورۃ فاتحہ یا قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھتا ہے اس کی سرے سے نماز نہیں ہوتی۔ آئیے ذرا پہلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں۔ کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم حبیب کبریا شہنشاہ کے ہر دو سرا جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نماز جس میں اونچی آواز سے قرات کی تھی سلام پھیرا، فقال هل قرأ معي احد منکم آنفا، کہ ابھی تم میں سے کسی شخص نے میرے پیچھے قرات کی؟ قال رجل نعم، ایک بندہ بولا ہاں یا رسول اللہ۔ قال انی اقول مالی انازع القرآن، نبی رحمت فرماتے ہیں کہ میں بھی کہوں مجھے کیا ہو گیا ہے، قرآن میں خلل پاتا ہوں، قرآن میں خلل پاتا ہوں۔ گویا کہ امام کے پیچھے قرات جو بندہ کر رہا تھا اس کا امام کے اوپر اثر پڑا۔ نبی پاک فرماتے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں خلل کیوں پڑ رہا ہے، یہ تیرے پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اب ذرا سنیے، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ، اس کے بعد صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کرنے سے اجتناب کیا۔ آئیے ذرا میں آپ کو مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فتویٰ پیش کرتا ہوں۔ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ من قرأ خلف الامام فلیس علی الفطرہ، جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ غیر فطری کام کرتا ہے، فطرت سے سنت سے ہٹ کر حرکت کرتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بزرگوں میں سے حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا یہ پچھلی حدیث پاک کا جو پہلی حدیث پاک ابو ہریرہ پاک کی میں نے پڑھی اس کا حوالہ بھی میں دیتا چلوں، اس کا حوالہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 7268 اور موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث نمبر 44، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 826، ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 312، نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 919 اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 848، اور آگے محدثین لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ جو میں نے علی پاک کا فرمان فتویٰ پیش کیا ہے وہ شرح معانی وہ ہے شرح معانی الآثار حدیث نمبر 1272، سنن دار قطنی کے اندر 1241، 1242، 1243، 1244 اور 1245، یہ حدیثوں کے نمبر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آئیے ذرا حضرت علقمہ بن قیس کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت علقمہ بن قیس کا یہ فرمان امام محمد بن حسن شیبانی، یہ وہ عظیم ہستی ہیں، جب آپ کا جنازہ اٹھانا تو جنازے کے ساتھ مسلمان چلے، مسلمانوں نے تو جانا تھا ان کے امام تھے، اب یہودی عیسائی کافر وہ بھی جنازے کا منظر دیکھنے کے لیے آ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ یار یہ مسلمان اتنی تعداد میں جا رہے ہیں، چلو ہم بھی ان کے جنازے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔
جو محبت کے ساتھ امام محمد کے جنازے کو ہاتھ لگاتا گیا، کندھا دیتا گیا، ساتھ چلتا گیا، نبی کا کلمہ پڑھتا چلا گیا۔ یہ وہ امام محمد ہے۔ امام محمد بغداد کی گلی میں آئے، لوگ کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ تعالی مرکدہ، آپ آئے اور لوگوں سے، یہودی آئے، پوچھا، کہنے لگے کہ یار یہ بتاؤ کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے جی ہمارے امام آ رہے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، کیا ہم بھی یہ زیارت کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے کر لو۔ جب امام محمد آئے انہوں نے دیکھا، کہنے لگے اچھا یہ وہ محمد ہے جس کا تم کلمہ پڑھتی ہو، تو سمجھانے کے لیے کہا نہیں یہ چھوٹے محمد ہیں، بڑے محمد اور ہیں۔ تو یہودیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ چھوٹا محمد ایسا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ میں اس محمد کی بات، اس امام محمد کی کتاب کا حوالہ پیش کر کے جا رہا ہوں۔ آئیے ذرا سنیے، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس نے امام کے پیچھے قرات کی وہ بدنام ترین شخص تھا۔ امام کے پیچھے سب سے پہلے جس بندے نے قرات کی وہ بدنام ترین شخص تھا۔ میں اس کا حوالہ بھی دے دوں، اس کا حوالہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی موطا شریف کے اندر صفحہ نمبر 100 کے اوپر اس کو درج فرمایا۔ آئیے ذرا حضرت سعد بن ابی وقاص کا فتویٰ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ کون سی صحابی ہیں؟ میدان احد میں جب پہلا تیر چلایا، یارو ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان۔ سنو، نبی پاک بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہتے میری ماں آپ پر قربان، کسی کو کہہ دیتے میرے باپ آپ پر قربان، لیکن سعد بن ابی وقاص وہ عظیم ہستی ہیں جس کو میرے نبی نے فرمایا سعد ان کافروں پر تیر چلا، تیرے اوپر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ میں اس سعد بن ابی وقاص کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وددت ان الذی یقرأ القرآن یقرأ خلف الامام فیہ جمرۃ، فرماتے ہیں وہ بندہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اللہ کرے اس کے منہ میں انگارے ہوں، اللہ کرے اس کے منہ میں۔ یہ صحابی ہے رسول جس کو نبی فرماتے تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ آئیے ذرا سنیے ایک اور حدیث پاک۔ حضرت عمر بن خطاب جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جدھر سے میرا عمر گزرتا شیطان کی دڑگی لگ جاتی ہے۔ اس عمر بن خطاب جو میرے نبی کے مرید نہیں، سارے صحابہ ساری دنیا میرے نبی کی مرید ہے، عمر میرے نبی کا مراد ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں کہ کاش کہ وہ بندہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں پتھر ہوتے، زبان نہ ہوتی، قرات تو نہ کرتا۔ اور سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود جس کو نبی پاک نے دعا دی، یہ کتاب کا حوالہ شرح معانی الآثار صفحہ نمبر 1000، یہ حدیث نمبر 1276، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412، یہ اسود سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش کہ جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کا منہ مٹی سے بھرا ہوتا۔ اب آخری فتویٰ سنیے، یہ ہے کتاب ہے موطا امام محمد صفحہ نمبر 102، مصنف عبد الرزاق حدیث کا نمبر ہے 2802، اور پھر اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412، مصنف عبد الرزاق اس کی حدیث پاک نمبر ہے اس میں 2797۔ یہاں پر ذرا سنیے کیا فرماتی ہیں، یہ دادا اپنے پوتے سے روایت کرتا ہے۔ پوتے کا نام کیا ہے؟ موسیٰ بن سعد بن زید بن ثابت۔ موسیٰ جو سعد کے بیٹے ہیں
وہ اپنے دادا زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو قرآن پاک جمع کرنے کے لیے صدیق اکبر پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ حافظ قرآن بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، قرآن پاک جو پڑھتے ہو انہی کا جمع کیا ہوا ہے۔ یہ کیا فتویٰ دیتے ہیں، یہ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آخری حدیث پاک اور میری گفتگو کا اختتام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہو، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ نکلیے نہ یوں برچھی تان کر، ذرا اپنا بیگانہ پہچان کر۔ یہ بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے فتوے لگانا یہ الگ بات ہے، دین کو سمجھنا، دین کو پڑھنا یہ الگ بات ہے۔ یہ جن لوگوں نے میرے نبی کے دین کو اور میرے نبی کی دین داروں کو اور میرے نبی کی امت کو تقسیم کرنے کی، تفریق کرنے کی کوشش کی یا کر رہے ہیں، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، اور اللہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے۔